بنائے رکھنا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، درود آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم والی کائنات جان کائنات عزت کائنات روح کائنات زینت بزم کائنات آمنہ کے لال نبیوں کے سردار امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، ذوالحج کا چاند قریب ہے۔ ہر محراب و منبر سے اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی یاد میں وقت گزارا جا رہا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو شانیں دیں ان کا پرچار ہوا جا رہا ہے۔ ہم بھی آج اللہ کے پیارے خلیل جن کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہر مسلم کا دل بےتاب ہے، چاہے حج کی صورت میں ہو، چاہے قربانی کی صورت میں ہو، چاہے صفا مروہ میں دوڑنے کی صورت میں ہو، چاہے اب زمزم پینے کی صورت میں ہو، چاہے شیطان کو کنکر مارنے کی صورت میں ہو، یہ ساری ادائیں میرے رب کے پیارے خلیل سے ہیں۔ آج ہر سمت آپ کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو بڑی شانوں سے نوازا، خود فرمایا کہ میرا خلیل ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک اپنے پیارے خلیل کی شان بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا ابراہیم ہر باطل سے جدا ہے، شرک سے دور ہے، میری نعمتوں پر شکر کرنے والا ہے، ہدایت والا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائی۔ اوصاف حمیدہ کے ساتھ، بڑی بڑی شانوں کے ساتھ اللہ کے خلیل اس دور میں زمین پر تشریف لائے جب بت پرستی کا دور تھا، سورج اور چاند پرستی کا دور تھا، ظالم و جابر حاکم کا دور تھا۔ 4 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی۔ ان 4 میں سے ایک نمرود ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ظالم و جابر شخص کے دور میں دنیا میں تشریف لائے، تب جب کوئی اللہ کا ماننے والا اس سرزمین میں نہ تھا، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی۔ کوئی نمرود کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی بت پرستی کر رہا ہے۔ اس دور میں اللہ کے پیارے خلیل اللہ کے برگزیدہ نبی بندے بن کے زمین پر تشریف لائے۔ بڑا پرکٹھن وقت تھا کہ جب نمرود نے وہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس نے سورج چاند ستاروں کی روشنی کو مدھم کر دیا اور روشن ہو کے چمکا۔ چونکہ کاہن اس کے دربار میں ہر وقت موجود رہتے تھے، تو کاہنوں کے سامنے جب اس نے اپنا خواب رکھا، انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ تیری سلطنت میں ایک اللہ کا پیارا آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، نئے دور کے ساتھ وہ
زمانے کے سامنے آئے گا۔ اس نے جو اپنا ظلم کرنا تھا وہ شروع کیا، گھبرا گیا کہ کہیں میری سلطنت ختم نہ ہو جائے۔ دنیا کا طلبگار ہر وقت اپنی کرسی کے لالچ میں ہوتا ہے، کہیں مجھ سے میری کرسی چھین نہ جائے۔ انہی میں سے ایک نمرود تھا جو اپنی کرسی بچانے کے لیے ہر ظلم سے ٹکرا گیا۔ عورتوں اور مردوں کی اس نے جدائی کروا دی۔ کوئی شادی شدہ مرد اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، ظلم و ستم کا رواج قائم ہو گیا۔ تو فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ اس نے لاکھ جتن کیے، اس نے اپنا نظام چلانے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ بچہ پیدا نہ ہو، لیکن منظور گھٹاؤں کو بڑھانا تیرا۔ میرے اللہ کی قدرت نے کرم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے وجود بخشا۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں آئے، کاہن اس کے پاس پہنچے، بے تو نے بڑے جتن کیے، بڑی کوشش کی کہ وہ بچہ زمین پر نہ آئے، لیکن ہم تجھے بتانے آئے ہیں کہ وہ شاہکار اپنی ماں کے بطن میں تشریف لے آیا ہے۔ اس نے اپنی سختی اور بڑھا دی، عورتوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ اس کو پتہ چلتا کہ یہ عورت حاملہ ہے تو اس کو قید میں لے لیتا، جب تک بچہ پیدا نہ ہوتا اس کو قتل نہ کروا دیتا، تب تک عورت کو رہائی نہ ملتی۔ اور خوش نصیبو، اللہ کا شکر ادا کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آج آپ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر بھی بندہ پوچھتا ہے مالک تو نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تمہارے شمار میں نہیں آ سکیں گی۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، ہم جیسے چاہیں زمین پر چل رہے ہیں، جیسے چاہیں کھا پی رہے ہیں، اللہ ہمیں اولاد بھی عطا کر رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اس کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود آ گیا۔ آپ کی والدہ ایک غار میں پناہ لیتی ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، آپ گھر میں چلی جاتی، پھر آتی، آپ دودھ پلا کر چلی جاتی، 8 دن گزر جاتے، قریب نہ آتی۔ میرے اللہ نے اپنے خلیل کی کیا خوب حفاظت فرمائی ہے۔ ہیں غار میں، ہیں جنگل میں، ہیں تنہا، نہ ظاہراً کو رزق دینے والا ہے، نہ ظاہراً کو روزی دینے والا ہے، نہ ظاہراً کسی جانور سے، کسی درندے سے، کسی چوپائے سے، کسی کیڑے سے بچانے والا ہے، لیکن جس کی حفاظت میرا اللہ فرمائے کون چیز ہے ایسی جس میں جرت ہو کہ اس کے قریب جا سکے۔ اگر اللہ پہ بندہ بھروسہ رکھے تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے بہت بڑا سبق لے کے آئی ہے کہ بچے ہیں ابھی، ماں پاس 8 دن نہیں آتی، جب آتی ہے تو چند لمحے دودھ پلا کے سپرد خدا کر کے چلی جاتی ہے۔ اچھا اس دوران خوراک کیا ہے؟ آپ اپنی انگلی منہ میں رکھتے ہیں، اللہ کبھی دودھ عطا فرما رہا ہے، کبھی شہد عطا فرما رہا ہے۔ میرا اللہ غار میں ہی حضرت پیارے خلیل کو ایسا رزق عطا فرما رہا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ کی پرورش اس قدر جلدی ہوئی کہ عام بچہ جو مہینوں میں پرورش پاتا ہے، حضرت ابراہیم وہ 1 دن میں پا جاتے تھے۔ جو سالوں میں پرورش کرتا ہے بچہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مہینے میں پرورش پانے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے جوانی سے سرفراز فرمائے۔ بعض کی روایت کے مطابق آپ 7 سال رہے، بعض روایت کے مطابق آپ 17 سال تک کی آتی ہے کہ آپ وہیں پہ پرورش پاتے رہے۔ جب باہر آئے تو آتے ہی بغیر ڈرے، بغیر جھکے اللہ پاک کی وحدانیت کا اعلان کرنا شروع کر دیا، گھر سے ہی آغاز کر دیا۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کے ہاتھوں سے قدرت کا کرشمہ دیکھا کہ آپ کے قریب کوئی کیڑا نہیں آ رہا، ہر شے سے آپ کو حفاظت مل رہی ہے، انگلیوں سے شراب مل رہا ہے، شرابن طہورا مل رہا ہے، تو آپ گھر میں آ کر
بتانے لگے کہ جس بچے کی دھوم اس وقت مچ رہی ہے وہ اور کوئی نہیں، ہمارے گھر میں آنے والا پیارا بچہ وہی بچہ آ چکا ہے۔ تو نمرود کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا کرشمے دکھائے۔ کسی نے کہا سورج تیرا خدا ہے، تو آپ نے فرمایا جب غروب ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شمس میرا ہے۔ کسی نے کہا قمر تیرا خدا ہے، جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو کسی کے متاحت ہے، وہ خدا کیسا جس کے اوپر کوئی حاکم ہو؟ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ فرماتے ہیں میری توجہ اس خدا کی طرف ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہر شے پہ حاکم ہے، جو سورج پہ حاکم ہے، جو چاند پہ حاکم ہے، جو ستاروں پہ حاکم ہے، جو ہواؤں پہ حاکم ہے، جو ماں پہ حاکم ہے، جو باپ پہ حاکم ہے، کائنات کے ہر ذرے پہ حکومت کرنے والا میرا خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ میں تمہارے کسی خدا کو ماننے والا نہیں تھا۔ آزر جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں وہ آپ کا چچا تھا، والد نہیں تھا۔ وہ بتوں کا کاروبار کرتا تھا، بت بناتا اور اس کو فروخت کرتا تھا۔ یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے جب بت بنایا اور بنا کر حضرت ابراہیم سے وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بت بیچنا ہے، ایک بت آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ اس کو اٹھانے کی بجائے رسی ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ سب نے دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور آپ نے فتح زمانے کو کیا اعلان فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے وہ بت خرید لو جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، جو اپنا دین برباد کرنا چاہتا ہے آئے اور مجھ سے بت خرید لے۔ پھر آپ نے اسی بت کو ندی میں گرایا اور اس کا منہ رکھ کے فرمایا ہے تو خدا تو پانی پی کے دکھا۔ جب یہ نظام قائم کیا تو دشمنی بڑھ گئی، ہر طرف سے آپ کے خلاف آوازیں آنا شروع ہو گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم سے بڑھ کر کوئی حلم والا نہیں ہے، کوئی صبر والا نہیں ہے، کوئی برداشت والا نہیں ہے، کوئی میری نعمتوں پر شکر کرنے والا نہیں ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا مالک ادھر بھی میرا دشمن ہے، ادھر بھی میرا دشمن ہے، مالک ادھر سے بھی میرا دشمن ہے، ادھر سے بھی میرا دشمن ہے، مالک میں کہاں جاؤں؟ آج 2 دن ہمیں ٹھنڈی ہوا نہ ملے ہم نہ شکرے ہو جاتے ہیں، آج ایک پل کے لیے مسجد کا پنکھا نہ چلے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آج ایک دن کے لیے گھر سے نظام خراب ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صدقے جائیں اللہ کے پیارے خلیل سے، ادھر سے بھی تلواروں نیزوں کی چھنکار ہے، ادھر سے بھی دشمنوں کی آوازوں کی للکار ہے، سامنے سے بھی دشمن ہے، پیچھے سے بھی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، درمیان میں ایک ہی اللہ کا خلیل ہے جو صبح و شام رب رب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں جی، ایک ہی اللہ کا خلیل ہے جس میں ڈر نہیں ہے، جس میں گھبراہٹ نہیں ہے، جس میں نہ شکری نہیں ہے، جس میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے شاکر لانعمہ اجتباہ، میرا خلیل وہ ہے جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ کی اولاد دکھائی گئی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، کوئی دولت والا تھا، کوئی غریب تھا، کوئی حسن و جمال والا تھا، کوئی کم حسن والا تھا۔ عرض کی مالک ربی لولا سویت بین عبادک، اے میرے مالک و مولا تو نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو حسن والا بنا دیا، کسی کو کم حسن والا بنایا، کسی کو سلامت بنا دیا، کسی کو معذور بنا دیا۔ اے میرے مالک تو نے ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ میرے اللہ نے فرمایا انی احببت، اللہ فرماتا ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جب غریب امیر جب نہ شکری پہ آئے تو وہ غریب کو دیکھ کر جب اطمینان والا پائے تو اسے پتا چل جائے کہ میرے پاس دولت ہے میں پھر بھی شکر نہیں کر رہا، اور ایک وہ ہے جس کے تن پہ کپڑے نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کو ذرہ نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فرمایا میں یہی زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، ایک کو امیر بنا دیا، ایک کو غریب بنا دیا، ایک امیر ہے تو نہ شکری کر رہا ہے، ایک غریب ہے جو شکر کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے یہی تو پیارا لگتا ہے، کسی کو نہ شکرا دولت مند بنا دیا، کسی کو غریب بنا کر شکر والی دولت سے مالا مال فرما دیا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے شاکر لعنہم اجتباہ، میرا خلیل وہ ہے جو نہ شکرا نہیں ہے، میری ہر نعمت پہ شکر کرنے والا ہے۔ اتنی مشکلات میں، اتنی پریشانیوں میں، کبھی آگ میں ڈالا گیا، کبھی اولاد کو تنہا چھوڑا گیا، کبھی کسی مشکل سے گزارا گیا، کبھی کسی آزمائش سے گزارا گیا، کبھی کسی جہاں سے گزارا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آئے، ہر وقت اللہ کی حمد ثنا بیان کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف خود شکر گزار بنے بلکہ اللہ کے بندوں کو تلقین کیا فرماتے ہیں، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا الیہ ترجعون۔ اللہ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے فرمان کو قرآن میں نقل کیا گیا، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم وہ ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کی تم عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ لا یملکون لکم رزقا، تمہارے رزق کا کوئی اور مالک نہیں ہے، تمہارے رزق کا اگر کوئی مالک ہے تو خدائے ذوالجلال ہے، اللہ کریم ہے جو تمہارے رزق کا مالک ہے۔ وابتغوا عند اللہ الرزق، آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، اے رب کو ماننے والو، اے نہ شکری کرنے والو، اللہ کے دربار سے پیچھے ہٹنے والو، بتوں سے مانگنے والو، چاند سورج سے ماننے والو، غیروں کے دربار میں بیٹھنے والوں، اگر رزق تلاش کرنا ہے ان کے دروازوں سے نہیں ملے گا، اگر رزق تمہیں ملے گا خدائے ذوالجلال کے دربار سے نصیب ہوگا۔ آؤ اپنے رب کے دربار سے وابستہ ہو جاؤ جو تمہارے رزق کا مالک ہے، جو تمہاری جان کا مالک ہے، جو تمہاری ذات کا مالک ہے، جو تمہاری ہستی کا مالک ہے۔ آؤ اپنے رب کے دربار میں، آؤ اپنے رب سے مانگو اور رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو ہر حال میں، کیونکہ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ہم زمین پر قدم رکھتے، اس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اس زمین پر قدم رکھنے کے قابل بنایا، ہم اس قابل نہیں تھے، ہر بات پہ اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اے پیارے خلیل، اے میرے اللہ، ہم کیوں تیرا شکر ادا فرمائیں؟ الیہ ترجعون، اللہ فرماتا ہے پھر لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے، شکر کرو تاکہ جب تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تم پہ مہربان ہو جاؤں، میں تم پہ اپنا رحم نازل فرماؤں۔ ویسے بھی اللہ فرماتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو میری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ جو مجھے مانتے ہیں، وہ جو میرے دربار میں آ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان پر اپنا سلام نازل فرماتا ہوں، اپنی سلامتی نازل فرماتا ہوں۔ اے بندہ مومن، تیرا بھائی تجھے سلام نہیں کرتا، اے بندہ مومن تیرا دوست تجھے سلام نہیں کرتا، تیرا رشتہ دار تجھے سلام نہیں کرتا، تیرا محلے دار تجھے سلام نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے تو اس قابل نہیں ہے، تیرا سٹیٹس نہیں ہے، تیرا میرٹ نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے میں تجھ سے سلام کروں۔ اور بندہ خدا تو ابھی بھی نہ شکرا رہے گا، اے بندہ خدا تو ابھی بھی اپنے گھر کے رب کے گھر سے دور رہے گا، ابھی بھی تو سجدے سے دور رہے گا، ابھی بھی تو عبادت سے دور رہے گا۔ زمانے نے تیرا سٹیٹس دیکھ کر سلام کیا، زمانے نے تیری دولت کو دیکھ کر سلام کیا، زمانے نے تیری صورت دیکھ کر سلام کیا، تیرا رب ہے، تیرا سجدے میں آ جانا دیکھا تو کہا میرے گھر میں آنے والے تیرا رب تجھے سلام پیش فرما رہا ہے، اس سے بڑا تو کیا انعام چاہتا ہے؟ زمانے نے تیرا سٹیٹس دیکھ کر تجھ سے نفرت کر دی، تجھے پیچھے چھوڑ دیا، جس زمانے کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس زمانے میں پیار کر رہا ہے، جس زمانے کے پیچھے دوڑا چلا نظر آتا ہے، جس زمانے سے وفائیں کرتا نظر آتا ہے، وہ زمانہ تو تجھے مطلب سے سلام کرتا ہے، وہ زمانہ تو تجھے نفرت کرتا ہے۔ اس رب سے پیار کر، اس رب سے وفا کر، اس رب کو راضی کر جو رب تجھے تیری غربت کو نہیں دیکھتا، تیری حقارت کو نہیں دیکھتا، تیری بدصورتی کو نہیں دیکھتا، تیرے کمزور ہونے کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو بس کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ گیا ہے۔ جب بندہ اس کے گھر میں آ جاتا ہے اللہ پیار اتنا فرماتا ہے، مہربان اتنا ہو جاتا ہے، فرماتا ہے جا بندے میری رحمت تجھے سلام پیش فرماتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمہ کرم پہ تیرے معاملے میں رحمت کو لکھ دیا ہے۔ کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا
جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا زندہ باد۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ سے اس کی رحمت مانگو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے رب سے یہی کہتے ہیں کہ وڈیاں مہراں والے سایاں اتے رب غریب نوازاں اپنے فضل کرم تھی کھولی اور رحمت دا دروازہ۔ اے بھی میری اللہ دی رحمت ہے، بندہ شکر گزار بندہ بن جائے۔ اے بھی میری اللہ دی رحمت ہے، بندہ او دے گھر دے قریب آ جائے۔ اے بھی میری اللہ دی رحمت ہے، سجدے دی توفیق مل جائے۔ اے بھی میری اللہ دی رحمت ہے، قرآن دی تلاوت دی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے بھی میری اللہ دی رحمت ہے، بندے اندر عبادت کا ذوق آ جائے۔ اے بھی میری اللہ دی نعمت و رحمت ہے، بندہ اپنے ماں باپ دے کرم سے آ جائے۔ اکا دے غلاماں، اے میری اللہ دی رحمتوں نے صرف یہ نہیں کہ دولت ملے تے او دی رحمت ہے، صرف یہ نہیں کہ شفا مل جائے او دی رحمت ہے، صرف یہ نہیں آقا دے غلاماں سب تو بڑی رحمت ہے وے اللہ نے سانو نبیاں دے تاجدار دا غلام بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جڑے میرے اللہ نے اوصاف حمید عطا فرمائے، اللہ نے جڑی شاناں عطا فرمائی، علماء کرام ساڈے اسلاف لکھدے نے آقا دے غلاماں سب تو بڑی آپ دی شان ہے۔ اللہ پاک نے آپ دی اولاد اندر حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وجود عطا فرمایا ہے۔ پھر کہنا چاہیے نا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آقا دے غلامہ سانو مانگیا بن مانگیا ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و نبی نے او اللہ دے خلیل نے جدوں کعبہ تعمیر فرما لیا اور رب کو دعا تے مردے نے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اے میرے اللہ میں کعبے نو تعمیر کر دیتا ہے، سونیا جڑا اینو آباد کرے او نبیاں دا تاجدار ہے، اونوں مبعوث فرما دے۔ اللہ دا ہر نبی دعا وچ پیا منگدا ہے، مالکا سانو آدا آخری نبی عطا فرما دے۔ آقا دے غلامہ میرے اللہ دا انعام ہے، میرے اللہ دی رحمت ہے، تینوں منگیا نہیں، اجے ماں دے پیٹ اندر آیا ہے، اجے زمین تے آ کے اکھاں نہیں کھولیاں، میرے اللہ تینوں غلامی مصطفیٰ عطا فرما دیتی ہے۔ پھر کہنا چاہیے سارے زمانے نو دسنا بھی چاہیے اور جھوم جھوم کے دسنا چاہیے اور سارے زمانے نو آقا دے غلامہ باور کرا دے۔ مینوں دولتاں نہیں چاہیے، مینوں منصب نہیں چاہیے، مینوں کوٹھیاں تے بنگلے نہیں چاہیے، مینوں حکمرانیاں نہیں چاہیے، مینوں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ مینوں نبیاں دے تاجدار دا غلام بنایا ہے، میرے واسطے ہی کافی ہے۔ تے انہاں مسلمان آقا دے غلامہ ذرا انج بلند آواز تے ذوق نال میرے کہتے نہیں ہے نبی دے پیار اندر فضل رب العلا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، جو بندہ اپنے نبی کا غلام بن جائے، جو بندہ اپنے رب کے دربار میں جھک جائے،
اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پر سلام رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رحمت فرماتے ہوئے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے رب کا شکر کرو کہ لوٹ کر اسی دربار میں جانا ہے۔ آج دیکھیں ہم کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، حج بھی ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کی تھی کہ 70,000 فرشتہ جو صبح مصطفیٰ کے روضے پہ آتا ہے وہ ایک دفعہ آ جائے پھر واپس نہیں آتا، لیکن مصطفیٰ کا جو غلام ہے وہ ہر مہینے بھی بلایا جا رہا ہے، وہ ہر سال بھی بلایا جا رہا ہے۔ اگر عرض کی جائے مالک و مولا، رحمت کا فرشتہ تو گناہگار بھی نہیں ہے، رحمت کا فرشتہ تو نافرمان بھی نہیں ہے، مالک و مولا تیری تسبیح و تحلیل میں سست روی کا شکار بھی نہیں ہے، مالک و مولا تیرا فرما بردار بھی ہے، ہر وقت تیرے آگے جھکا ہوا ہے۔ اے مالک و مولا اسے کیوں نہیں بار بار توفیق ملتی، اسے بار بار کیوں نہیں بلاتا؟ اور ایک طرف ہم گناہگار ہیں جو ہر گناہ کرتے ہیں، جو ہر جرم کرتے ہیں۔ آج کتنے ہی ایسے حاجی ہیں میرے اللہ نے حج پہ تو بلا لیا مگر نماز نہیں پڑھتے۔ آج کتنے ایسا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں میرے اللہ نے بلا تو لیا مگر نماز نہیں پڑھتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا جب بندہ اس کا گھر دیکھائے، جب بندہ اس کے نبی کا روزہ دیکھائے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور سے سن تو رضا آتی ہے یہ کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو تجھے رب نے مصطفیٰ کا روزہ بھی دکھا دیا، اپنا گھر بھی دکھا دیا، طواف کعبہ بھی کرا دیا۔ حق تو تیرا یہ بنتا تھا اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا، 5 وقت کا نمازی بن جاتا، شکر گزار بن جاتا، لیکن تو نماز پڑھنے نہ آیا، تو یہاں سجدہ کرنے نہ آیا۔ اے بندے خدا کس بات نے تجھے اپنے رب سے دور کیے ہوئے ہے؟ آئیے قرآن کیا فرماتا ہے جو نماز کے قریب نہیں آتے؟ آئیے قرآن کیا فرماتا ہے جو اپنے رب کا شکر نہیں کرتے؟ آئیے قرآن کیا فرماتا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سست روی کا شکار ہو کر پڑھتے ہیں؟ ان کے بارے میں میرا اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں میرا اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی حج کا نام ہے، اور آپ کی پیروی ایک قربانی کرنے کا نام ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہ قربانی کرو تو آپ سے پیار ہو جائے گا، حج کرو تو آپ سے پیار ہو جائے گا، آپ نے فرمایا میں نے لمحہ بلمحہ اپنے رب کی یاد میں گزارا ہے، اور میرا نظریہ یہ تھا آگ میں بھی گیا تو تو راضی ہو جائے، اولاد نہیں ملی تو تو راضی ہو جائے، نمرود کے دربار میں کھڑا ہوں تو تو راضی ہو جائے، ادھر سے دشمنوں کی آوازیں ہیں تو راضی ہو جائے۔ اور بس میں یہی کہتا رہا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا۔ بس یہ زندگی ہے اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں ذوق سلامت ہے تو قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، میرا اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ میرا اللہ فرمایا جڑا نماز پڑھنے والا ہے، نماز کی محافظت کرنے والا ہے، میری عبادت کرنے والا ہے، میرے آگے سجدہ ریزی کرنے والا ہے، اللہ فرماتا میں انہوں جنت الفردوس دا وارث بنا دینا۔ ہاں جی، آج اسی وارث بنیا اولاد دے، آج اسی وارث بنیا کوٹھیاں دے۔ اللہ فرماتا یار تو تے معیار ہی چھوٹا جہا رکھ لیا۔ رب کا قرآن فرماتا ہے تو نے معیار رکھا ایک گھر کا، تو نے معیار رکھا 10 مرلے گھر کا، تو نے معیار رکھا 1-2 بچوں کا۔ اللہ فرماتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہے، تیری نسبت میرے حبیب سے ہے، تیری نسبت میرے پیارے سے ہے،
تو اتنا چھوٹا معیار کیوں رکھتا ہے؟ تو میرے در پہ آ، میں دنیا کا وارث نہیں بناؤں گا، ایک کوٹھی کا وارث نہیں بناؤں گا، 2 بچوں کا وارث نہیں بناؤں گا، میں اپنی پوری جنت الفردوس کا وارث بنا کے رکھ دوں گا تجھے۔ ایک دفعہ میرے دربار میں تو آ کے دیکھ، ایک دفعہ سر جھکا کے تو دیکھ، ایک دفعہ نماز پڑھ کے تو دیکھ، تو آ کے میری عبادت کر، میرا شکر ادا کر۔ تو میں نے جنت بنائی ہی اپنے یار کے غلاموں کے لیے، میں نے جنت بنائی ہی اپنے پیاروں کے لیے۔ نماز پڑھنا تیرا کام ہے، میں نہ صرف تجھے جنت دوں گا بلکہ اس جنت کا وارث بھی تجھے بنا دوں گا، پھر تجھے وہاں سے کوئی نکالنے والا نہ ہوگا۔ آج نکل جانے کی کیا تکلیف ہے ان سے پوچھئے جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور کرائے کے مکان میں رہ کر جب 29 تاریخ آتی ہے اور مہنگائی کے عالم میں جیب میں پیسے کرایہ دینے کے نہیں ہوتے، تو 1-2 تاریخ کو جب مالک مکان آ کے کہتا ہے کرایہ دو ورنہ گھر سے نکال دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، اور اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے یہ ایک کرایہ دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ مالک مکان تو فیصلہ سنا دیتا ہے، ارے مالک مکان کبھی سوچا ہے اس غریب کی جگہ میرے رب تجھے کر دے کہ تیرا کیا بنے گا؟ کیا ہوا آج میرے رب نے تجھے دولت دے دی اور تو ایک گھر کا مالک بن گیا اور کرایہ داروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا؟ ٹھیک ہے کرایہ دار بھی اصول والا ہونا چاہیے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو درگزر کرے، جو لچک دے، وہ میرا محبوب کا غلام ہے، اسے میں جنت کا تحفہ عطا فرما دوں گا۔ ارے بندہ خدا تو غلام مصطفیٰ کو یہ تھوڑا سا رعایت نہیں دے سکتا، اور تنگیاں باہر کہ میرا موضوع نہیں ہے، تو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رہتا ہے نا، وہ رات کو اس آرام سے سو جاتا ہے، کہتا ہے روزی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، کھانے کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، مالک تیرا شکر ہے گھر تو اپنا ہے، کوئی یہاں سے نکالنے والا تو نہیں۔ ارے بندے خدا تو نمازی بن جا، صرف رب تجھے 5 مرلے کا وارث نہیں بنائے گا، پوری جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، پھر رب فرمائے گا بے غم ہو کے سو جا، یہاں کوئی مائی کا لال تجھے نکالنے نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے جنت کے خزانے میں نے تیرے نام کر دیے ہیں۔ اور یہ اعزاز مصطفیٰ کے غلام کا ہے۔ آئیے جو نماز میں سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں، اور پیارے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے درمیان سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے بھائی سارے پردے ہٹا دو، میرا بندہ سجدے میں آنے والا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت کے قریب ہو چکا ہے۔ ارے بندے خدا ہر وقت رب سے کہتا ہے یہ قطرہ بخشے کم بن جاوے میرا، اللہ فرماتا ہے سجدے میں آ، ایک قطرہ نہیں، میں رحمت نہیں رحمت والا خدا بھی تیرا ہو جاؤں گا۔ تو ایک قطرہ مانگتا ہے، رب پورا کا پورا تیرے نام ہو گیا ہے، رب کی ساری رحمت تیرے قریب ہو گئی ہے، اور تو ایک قطرہ مانگ رہا ہے۔ مار کیف آگے رب کا قرآن کیا فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ فرماتا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں ویل ایک وادی کا نام ہے جو جہنم کی ایسی وادی ہے کہ دنیا جہاں کے سارے پہاڑ بھی اس وادی میں چلے جائیں، اس کی شدت گرمی کی وجہ سے یہ سارے پہاڑ پگھل جائیں، وہ دوبارہ کے دوبارہ ویسی کی ویسی رہ جائے۔ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے، پڑھتے تو ہیں لیکن وقت ضائع کر کے آخر وقت میں پڑھتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے او ایسے نمازیوں تمہارے لیے ویل کی وادی رکھی ہے۔ جو نماز سستی کر کے پڑھے اس کے لیے یہ عذاب ہے، جو سرے سے نماز ہی پڑھنے نہ آئے، جو اپنے رب کے قریب نہ آئے۔ آگے والی آیت سنیے، وقت میرے پاس نہیں ہے، آگے میرا اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، میرا اللہ فرماتا ہے جو نماز کو ضائع کرے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل جائے ہم اسے وادی غے میں داخل کر دیں گے۔ اور وادی غے کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم کی ہر وادی ہر روز 1000 مرتبہ اس وادی غے سے پناہ مانگتی ہے۔ کتنے دفعہ؟ 1000 مرتبہ وادی غے سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے، مالک مجھے اس سے بچا لے،
میرا اللہ فرماتا ہے جو بے وقتی نماز پڑھے یا نماز کو ضائع کر دے ہم اسے وادی غیر میں داخل کریں گے جس سے خود جہنم کی ہر وادی دن میں 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. میں سوچوں میرا کیا بنے گا. پہاڑوں کی جہاں کوئی مجال نہیں ہے تو نرم و نازک یہ جسم جب اس وادی میں جلے گا تمہارا کیا ہوگا. لہذا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اگلی قرآن کی آیت سن لیں. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آج ہماری اولاد ہمیں نماز سے غافل کر گئی, آج ہماری دولت ہمیں نماز سے غافل کر گئی. آج ہم کہتے ہیں اگر نماز پڑھنے گئے تو میرا کسٹمر ضائع ہو جائے گا. آج ہم کہتے ہیں اگر نماز پڑھنے گئے ہمارے آج کاروبار کم ہوگا. میرا اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے مال نے اگر تمہاری اولاد نے تمہیں نماز سے روک دیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ فرماتا ہے تو تم سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں. ایسی اولاد سے, ایسے مال و دولت سے, ایسے کاروبار سے میرا اللہ کا قرآن فرماتا ہے توبہ مانگو یا باری تعالیٰ مال بھی وہ دے, کاروبار بھی وہ دے, اولاد بھی وہ دے جو نماز کے وقت میں مجھے نماز سے نہ روکے, جو ذکر کے وقت مجھے ذکر سے نہ روکے, کہیں میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں. آخر پہ یہ بات کرتے ہوئے اپنی حاضری کو ختم کر کے اگلے جمعہ مبارک پہ چھوڑ دیتا ہوں. میرے بھائیو پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ایو شیء, اللہ کے نزدیک کون سی شے اسلام میں محبوب ہے. میرے نبی نے فرمایا وقت کے اندر نماز کا باجماعت پڑھنا میرے اللہ کو اسلام میں بہت زیادہ پسند ہے. تو آئیے نماز کی فکر قائم کیجئے. قربانی کرنے سے پہلے, حج کرنے سے پہلے, طواف کعبہ کرنے سے پہلے, شیطان کو کنکر مارنے سے پہلے, 12 لاکھ خرچ کرنے سے پہلے, 50 لاکھ کا جانور لینے سے پہلے 5 وقت کی نماز کو قائم کیجئے اور آئیے حی علی الصلاۃ پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہو جائیے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اس خسارے میں آتے ہیں تو قربانی آپ کا خسارہ پورا نہیں کرے گی. آئیے قربانی کرنے سے پہلے, قربانی کی نیت کرنے سے پہلے رب کے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھیے. حج پہ جانے سے پہلے 5 وقت اس کی نماز پڑھیے اور شکر میں وقت گزاریے. گھڑیوں کی طرف نظر کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں پڑ جائیے تو آپ کامیاب ہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر نماز پڑھتا ہوا تو دنیا سے چلا گیا تو سینہ چوڑا کر کے قبر میں جائے گا اور اپنے نبی کی غلامی میں شفاعت مصطفیٰ کا تمغہ گلے میں ڈال کر اور مصطفیٰ کی پہچان کر اور دیدار حاصل کر کے تو زمانے کو بتائے گا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز بھی کاہے لوہ قلم تیرے ہیں. اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بڑھایا جائے گا. اللہ ہم سب کو عملی علمی فکری زندگی نصیب فرمائے.